السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه رواه مسلم۔ والدین کے حقوق کے حوالے سے اور ان کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرنا، اس سے متعلق آیات اور احادیث اس باب میں ذکر ہو رہی ہیں۔ سورہ الاسراء کی چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ آپ کے رب نے اس بات کا فیصلہ فرما دیا ہے کہ سوائے اس کے کسی اور کی عبادت نہ کی جائے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اس بات کا فیصلہ بھی کر دیا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا جائے۔ اور احسان کیا ہے؟ اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے پاس بزرگی کی حالت میں بڑی عمر کو پہنچ جائیں تو تم انہیں جواباً اف بھی نہ کہو، ولا تنہرہما، اور نہ ہی ان دونوں کو ڈانٹو، وقل لہما قولا کریما، اور ان کے ساتھ نہایت ہی میٹھے بول سے گفتگو کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے سامنے رحم دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے پر بچھا دو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کلمات کے ساتھ ان کے لیے دعا مانگو۔ وَقُلْ، اور کہو، رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اے میرے رب ان دونوں کے اوپر رحم فرما، كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ جیسا انہوں نے مجھے بچپن میں بڑی رحم دلی کے ساتھ پالا اور پوسا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یجزی ولد والدا الا ان یجدہ مملوکا، کوئی بیٹا اپنے باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ وہ اپنے باپ کو غلام پائے، فیشتریہ فیعتقہ، تو بس وہ اس کو خرید کر آزاد کر دے۔ تو اگر کوئی اپنے والد کو آزاد کروائے تو وہ تو اس کا حق ادا کر سکتا ہے، وگرنہ اور کوئی اپنے باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ والدین کے حوالے سے گزشتہ درس میں بھی گفتگو ہوئی۔ سورہ الاسراء کی آیات بھی بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات بتاتی ہے کہ ماں باپ کا اللہ کے نزدیک اولاد پر کیا حق ہے، خصوصاً اس کیفیت میں کہ جب والدین بوڑھے ہو جائیں۔ اب بوڑھا اور بچہ برابر ہوتا ہے، جس طرح بچہ بعض چیزوں پر ضد کرتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی، بسا اوقات اپنی پسند پر اڑ جاتا ہے، بالکل اسی طرح جب انسان بڑھاپے میں چلا جاتا ہے تو بہت سی چیزوں میں وہ بچوں کی طرح کا رویہ اختیار کر لیتا ہے۔ اور ایسے میں ناخرف اولادیں ہیں جو اپنے ماں باپ کو آگے سے ڈانٹنا شروع کر دیتی ہیں، جھاڑنا شروع کر دیتی ہیں، جبکہ قرآن کا حکم ہے کہ تم آگے سے جواباً اف تک نہ کہو اور نہ ہی ان کو جھڑکو، اور ان کے ساتھ میٹھے بول سے، کریمہ عزت والے بول سے گفتگو کرو۔ قول کریم کے اندر چند باتیں شامل ہوتی ہیں۔ قول کریم، اس کا انداز بھی بہترین ہوتا ہے، الفاظ کا جو چناؤ ہے وہ بھی بڑا سوچ سمجھ کر ہوتا ہے۔
گویا الفاظ اور ان کو ادا کرنے کا انداز یہ دونوں ہی بڑا معتبر، عزت دینے والا اور اس کے ساتھ ساتھ محبت آمیز ہونا چاہیے. یہ ہے قول کریم. یعنی اولاد کی طرف سے الفاظ بھی ان کا چناؤ جو ہے وہ بھی عزت والے ہوں، مخاطب کرنے کا صیغہ بھی عزت کرنے والا ہو، اور پھر اس کی ادائیگی کا انداز بھی محبت آمیز ہو، نرمی والا ہو. تب جا کر یہ ہوگا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے ساتھ قول کریم سے گفتگو کرو. بسا اوقات الفاظ تو ہم لوگ جو ہے وہ اچھے ہی استعمال کرتے ہیں، یا عموماً جن آداب کے ساتھ اور جن با ادب الفاظ کے ساتھ والدین کو مخاطب کیا جاتا ہے ان کو تبدیل نہیں کرتے، لیکن لہجہ بہت سخت ہو جاتا ہے. یہ لہجے کی سختگی یہ والدین کے ساتھ کبیرہ گناہ ہے. اور پھر فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے والدین کے سامنے رحم دلی کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرتے ہوئے اپنے پر بچھا دو. یہاں عربی زبان کا ایک یہ جو مقولہ ہے قرآن نے وہ استعمال کیا ہے. جناح کہتے ہیں پر کو. عموماً ہوتا یہ ہے کہ پرندوں کے ہاں جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کے پر نہیں ہوتے، اور آہستہ آہستہ وہ جو ماں ہے وہ کیڑے مکوڑے اس طرح کی غذا لا کر اس چھوٹے سے نو مولود کی چونچ میں ڈالتی ہے. آہستہ آہستہ وہ بڑا ہونے لگتا ہے، اور بڑا ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے جسم پر بال آنے لگتے ہیں، پر آنے لگتے ہیں، اور پھر اس کے باقاعدہ پر جو ہے وہ اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں کہ وہ اڑنا شروع کرتے ہیں. جانوروں کے ہاں پرندوں کے ہاں تو قانون اللہ نے یہ بنایا ہے کہ پر نکلتے ہیں تو پرندہ اڑ جاتا ہے، ماں باپ بھول جاتے ہیں، بات ختم، اگلی دنیا، ان کی دنیا ایسی ہی. لیکن عرب جو ہے اس بات کو اس انداز میں استعمال کرتے ہیں کہ اخفض جناحک، جس نے تمہاری تربیت کی، تمہارے منہ میں جس طرح پرندہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر لا کر رزق نو مولود کے منہ میں ڈالتا تھا، تم کسی قابل نہیں تھے تو تمہارے منہ میں لقمہ ڈالے، تمہاری ہر طرح سے نگہداشت کی. آج جب تمہاری قوتیں کام کرنے لگی ہیں، گویا تمہارے پر نکل آئے ہیں، تو ان کی اڑانے جو ہے اپنے ماں باپ کو مت دکھاؤ، بلکہ ان کے سامنے رحم دلی کے ساتھ اپنے پر بچھا کر رکھو. اور اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ والدین کو یہ محسوس ہونا چاہیے کہ ہماری اولاد جو طاقتور ہو چکی، جو پر والی ہو چکی، یہ اس کے پر نہیں لگے، یہ ہمارے پر لگے. ان کے سامنے یہ پر بچھے ہوئے ہوں کہ وہ جب چاہیں ان پروں کے اوپر پرواز کر سکتے ہوں. ان کو معلوم ہو کہ ہماری اولاد کی جتنی طاقتیں ہیں، چاہے وہ مالی ہو چاہے جسمانی ہو، یہ ہمہ وقت ہماری خدمت کے لیے موجود ہے. یہ ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. اور رحمہ کے ساتھ کیوں کہا؟ یعنی رحم دلی کے ساتھ، اسی رحم دلی کے ساتھ جس رحم دلی کے ساتھ تمہارے ساتھ وہ یہ معاملہ کر چکے ہیں. جب تم کسی قابل نہیں تھے، ان کی تمام تر صلاحیتیں اور وسائل تمہاری تربیت کے اوپر اور تمہیں بڑا کرنے کے اوپر خرچ ہو چکے ہیں. تو اگر آج تم ایسا کرو گے تو یہ کوئی احسان نہیں ہے، یہ صرف اس احسان کا بدلہ ہے جو بھی انسان پورا نہیں اتار سکتا. تو اب فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اب وضاحت کے ساتھ اس بات کا احساس دلا دیا گیا. اپنی زبان سے اللہ کے سامنے اس انداز میں دعا کرو کہ یہ محسوس ہو، یا اللہ جب میں کمزور اور ناتواں تھا، جب میں نخرے کرتا تھا، جب میں چھوٹا تھا، انہوں نے میرے کتنے نخرے اٹھائے اور بڑی شفقت اور محبت کے ساتھ میری تربیت کی. آج تو ان کے ساتھ ویسے ہی رحم دلی کا اور شفقت کا معاملہ فرما جیسا یہ میرے ساتھ میرے بچپن میں کیا کرتے تھے. یہ قیمتی ترین دعاؤں میں سے ہے جو اولاد اپنے والدین کے لیے کر سکتی ہے، خواہ ان کی زندگی میں کرے یا ان کے فوت ہو جانے کے بعد کرے، دونوں اوقات میں درست. اور پھر اللہ کے رسول نے بڑی وضاحت کے ساتھ فرما دیا جو حدیث مبارکہ آج ہم نے پڑھی کہ انسان اپنے والد کا حق نہیں ادا کر سکتا. یہاں یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے والد کا حق بیان کیا، والدہ کا نہیں کیا. والدہ کو تو ادا کر ہی نہیں سکتا، وہ والد سے 3 گنا درجات میں بلند ہے. والد کا حق وہ اس صورت میں ادا ہو سکتا ہے کہ وہ غلام ہو اور اس کو خرید کر آزاد کر دیا جائے، تو پھر اس نے والد نے جو اس کے اوپر خرچ کیا
آج تک بڑا ہونے تک جو اس پر محنت کی اس کا حق ادا ہو گیا کہ اس نے اپنے باپ کو آزاد کروایا۔ تو اگر کوئی ایسا معاملہ ہو، جبکہ آج کل غلامی کے معاملات تو ختم ہیں الحمدللہ، اللہ کے فضل و احسان سے اللہ نے ہمیں اس دور میں پیدا نہیں کیا کہ ہم اپنے والدین یا اپنی اولادوں میں سے کسی کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھتے۔ انسان کو اس سے بہت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کی قدر بہت تھوڑے لوگوں کو ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ سے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں آزاد پیدا کیا۔ ان بزرگوں کے پاس بیٹھیں جنہوں نے ہجرت سے پہلے کا بر صغیر دیکھا ہے اور ان سے پوچھیں کہ کس قسم کے احوال میں وہ زندگی گزارتے تھے، تب انسان کو قدر آتی ہے کہ آزادی کیسی نعمت ہے۔ تو صرف اس صورت میں اپنے والد کا حق ادا کیا جا سکتا، باقی اور کوئی صورت نہیں۔ انسان ساری زندگی جتنا بھی خرچ کرتا رہے، اور خصوصاً یہ یاد رکھیے، آگے حدیث ویسے تفصیل سے بھی آئے گی لیکن آج بیان کر دوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھا والد اپنے بیٹے کو لے کر آیا اور آ کر اپنا قضیہ رکھا کہ یہ کچھ مال میرے پاس چھوڑ کر کچھ عرصے کے لیے سفر پر چلا گیا، اب میں بوڑھا تھا، میرے پاس خرچ کرنے کو کچھ نہیں تھا، وہ مال خرچ ہو گیا، یہ واپس آ کر مجھ سے تقاضا کر رہا ہے کہ میرا مال تو اب میں اس کو کہاں سے دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیٹے کی طرف دیکھ کر فرمایا، انت ومالک لابیک، صرف تو ہی نہیں، صرف تیرا مال ہی نہیں، تو بھی اور تیرا مال بھی سارے کا سارا تیرے باپ کا ہے، وہ جیسے چاہے استعمال کرے، اس سے پوچھا نہیں جا سکتا کہ تم نے کہاں خرچ کر دیا، کیسے خرچ کر دیا۔ یہ بات نوجوانوں کو سمجھنی چاہیے۔ تھوڑا سا والد اگر کسی بات کا تقاضا کر لے تو ہمارے ہاں ماتھے کی شکلیں نہیں جاتی، اس بات کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك ولعظیم سلطانك، اللهم انا نسألك بأنك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، اللهم انا نسألك بأنك انت الله لا اله الا انت الحنان المنان بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا ارحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم ارحم على احوالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين، اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔